محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہبر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ سارے انس، بلکہ سارے عالموں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں جہاں پر جاب کرتا ہوں ہائی ٹیک سٹی میں، تو وہاں پر اکثر ہمارے کمپنی کے جو بڑے ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک ہندو جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان، آپ لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں اور آپ لوگ اپنے عورتوں کو برقع کیوں پہناتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مسلمان ٹخنے سے اوپر کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایسے وقت پر میں نے کہا ہم مسلمان اس وجہ سے داڑھی رکھتے ہیں، ہم مسلمان ٹخنے سے کپڑا اس لیے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہمارے خواتین کو برقع اس وجہ سے پہناتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی نے کہا۔ اس نے کہا واٹ؟ دس از اے اسٹرینج وائس فار می، واٹ آر یو سیئنگ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرے لیے اجنبی جملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میرے نبی نے آپ کو کہا۔ میں نے کہا ہاں، آپ کے نبی نے ہم سے کہا، سارے انسانوں سے کہا، آپ کے نبی نے کہا کہ ہم سب کو داڑھی رکھنا چاہیے، ہم سب کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ کہا کہ ہمارے نبی کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ آپ نہیں مانتے، یہ آپ کا پرابلم ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ آپ کے بھی نبی ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا حق غیر مسلم کا بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا حق جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا غیر مسلموں کو بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی، یہ کوئی پارشیلٹی والی بات یا کوئی تعصب والی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کا پیغام تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، صرف مسلمانوں کو جہنم سے بچانے نہیں آئے۔ اور اسی طریقے سے جب میں نے ان سے بات آگے بڑھائی، کہا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے یہ آپ کے نبی ہے؟ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ اپنی کتابیں پڑھتے تو آپ کو ہرگز تعجب نہیں ہوتا۔ کیا آپ پڑھتے نہیں ہیں رگ وید، اس کا بک نمبر 1، اس کا ہم نمبر 13، اس کی سطر نمبر 3، رگ وید اس کا بک نمبر 1، اس کا ہم نمبر 18، اس کی سطر نمبر 9، رگ وید اس کا بک نمبر 3، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، رگ وید اس کا بک نمبر 5، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 57، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 33، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55۔ اگر آپ ان سارے کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو ان کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ نرا شنسا کہہ کر ورڈ آیا ہے۔ نر کہتے ہیں مرد کو، شنسا کہتے ہیں پرشنسا، یعنی جس کی تعریف کی جائے، جس کو خوب تعریف کر کے پیش کیا جائے۔ نرا شنسا، ایک ایسا مرد جس کی خوب پرشنسا کی جائے۔ اگر عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا، یعنی وہ جس کی تعریف بار بار کی جائے، وہ جس کی تعریف خوب کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ مجھے اور باتیں بتائیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی غیر مسلم بھائی سے ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں جیسا کہ صرف کاروبار کرنا، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہم، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہ ہوتی تھی، ایک ایک کے دربار، ایک ایک کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹاتے تھے، جہاں پر پہنچے نہیں تو وہاں پر آپ نے خط لکھ کر بھیجا، اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ، اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ۔ لیکن ہم مسلمان تو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔
جب ہم بددعا دینے کے لیے آتے ہیں تو فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین، جب ڈنکے کی چوٹ پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر قنوت نازلہ ہوتی ہے تو مسلمان اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دعوتی کام کے لیے چلو چل کر غیر مسلموں کو اسلام سمجھاتے ہیں، چلو مسلمانوں کا کچھ اصلاحی کام کرتے ہیں، تو مسلمان ہم کو تھوڑے ملتے ہیں۔ جب ہم دعویٰ سینٹر یا کوئی بھی دعوتی کوئی کورس لیتے ہیں تو لوگ بڑے تھوڑے آتے ہیں، لیکن اگر اخبار میں آ جائے قنوت نازلہ، بددعا پڑھنی ہے غیر مسلموں پر، پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ ہم غیر مسلموں کو مارنے آئے ہیں یا جہنم سے بچانے آئے؟ قرآن مجید کا پیغام تو یہ ہدی للناس ہے، یہ سارے انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے، جنت کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر انہیں جنت میں لے جایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے کے بعد توفیق دیں گے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کی دعوت سے فائدہ۔ اس کے بعد میں نے اس آدمی سے کہا آپ کو تعجب ہو رہا ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد، احمد کا ورڈ بھی آیا ہے سامہ ویدا بک نمبر 2 ہم نمبر 6 اس کی ورس نمبر 8 کے اندر۔ اگر آپ ان کے لینگویج میں ان کے لہجے میں سمجھائیں گے تو ان کو اور بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ اس کو کہیں گے قرآن مجید میں ہے تو غیر مسلم ہو سکتا ہے سنے یا نہ سنے، سن لیتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اور ایک طریقہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا انداز ہے، سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے انجیل اور ان کی تورات یعنی بائبل جس کو یہ لوگ انجیل اور تورات کہہ کر پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے کہ سامنے والا جس چیز کو مانتا ہے اس کا نام لے کر سمجھایا جائے۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اس کو سائیکالوجیکل اپروچ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفسیاتی خطاب، کہ سامنے والا جس چیز کو مانتا ہے اس کا حوالہ دے کر سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، قرآن مجید میں یہودی اور عیسائیوں کو سمجھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر، تورات اور انجیل کا واسطہ دے کر سمجھایا گیا کیونکہ وہ لوگ اس وہی زبان سمجھتے ہیں۔ سامہ ویدا بک نمبر 2 اس کا ہم نمبر 6 اس کی ورس نمبر 8 کے اندر کہا گیا احمدی پتشپری میں گھامرتسیا جگرا اہم سوریا یوا جنے، احمدی پتشپری، احمد کا ورڈ آیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں بھوشیہ پرانا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہندوؤں کے پاس ویداس ہوتے ہیں، مہابھارت ہے، رامائن ہے، اسی طریقے سے ہندوؤں کے پاس بھوشیہ پرانا۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے غیر مسلم کو جس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں جو بھی جائز طریقہ اس طریقے سے سمجھائیں، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، صرف عالموں کی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو بھی غیر مسلم سے مل رہا ہے اس کو جہنم سے بچانے کی فکر سب کو کرنی ہے، اس وجہ سے معلومات ہونا ضروری۔ غیر مسلم کو آپ کہتے ہیں بھوشیہ پرانا، بھوش کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں، پرانا یعنی ایک ایسی کتاب جس کے اندر بھوش کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بھوش یعنی مستقبل کے بارے میں۔ ان کے پاس ایسی کچھ باتیں ہیں جس کو پروفیسیز کہتے ہیں، وہ لوگ مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں ان کے پاس پائی جاتی ہیں۔ آپ تعجب کریں گے جب یہ بھوشیہ پرانا پڑھتے ہیں جس کے اندر مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس بھوشیہ پرانا کی پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 4 5 اور 6 کے اندر مہامدا اتھکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مہامدا اتھکیات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر بن کر آئیں گے۔ کلیئر ورڈ۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اگر یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہوں یا کل کے دن ہماری سی ڈی کوئی اگر ہندو بھائی ہماری سن رہے ہوں، ان کے دماغ میں خیال آ سکتا ہے آپ عالم ہیں، آپ کو کیا معلوم پراناس کے بارے میں؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں محمد کا ورڈ ہو سکتا کوئی اور ہوگا، احمد کا ورڈ جو سامہ ویدا کے اندر آیا کوئی اور ہوگا، نرشنسا کوئی اور ہوگا۔ لہذا آپ کوئی ہندو اسکالر کے ذریعے سے ہمیں سمجھائیں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تمل ناڈو کے ایک اسکالر ہیں ہندو اسکالر جن کا نام ہے اڈیار ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا احترام تمل ناڈو کے اندر ہندو حضرات اتنا زیادہ کرتے کہ ان کو نارمل کرسی پہ نہیں بٹھاتے، بڑی سی مندر بناتے، جہاں کہ ان کا بیان ہوتا وہاں پر ایک لمبی مندر بناتے لکڑی کی، اس کے اوپر کرسی رکھتے اور وہاں پر مائک کا انتظام ہوتا، وہاں پر سے انتظام ہوتا اور وہاں سے وہ بیان کرتے۔ اس طریقے سے بات پوری دنیا تک لوگ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہندوؤں کا، لوگ بات سنتے تھے اور گھر کو جاتے تھے۔ ایمرجنسی کے زمانے میں کسی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا، اب جب وہ جیل گئے تو ان کو کافی ٹائم ملا
تو ایسے وقت پر انہوں نے دنیا کے جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں اس کو پڑھنا، ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کا انہوں نے مطالعہ کیا، صحیح احادیث کا انہوں نے مطالعہ کیا، یہاں تک کہ بدھزم کا، ہندوازم کا، کرسچینٹی کا، سب کا مطالعہ کرتے چلے گئے۔ جب بھوشیہ پرانا پر پہنچے، پر 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 4، 5 اور 6 پر جب پہنچے، حیران رہ گئے کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ کلیئر طور پر آ رہا ہے، اور اطراف میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے پیشن گویاں کہ وہ جو آئیں گے وہ ہندوستان کے نہیں رہیں گے بلکہ وہ ڈیزرٹ کے صحرا کے رہیں گے، ان کو مسلمان نام دیا جائے گا، ان کی جٹو نہیں رہے گی، اور وہ ہاتھی اور وہ سواری کریں گے اونٹنی پر، پورا پڑھنے کا ان کے دماغ میں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اس پر فٹ آتی ہے، یعنی اس کتاب کے حساب سے بھی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا چاہیے۔ جیسے ان کو یہ بات ملی تو فوراً نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔